السلام علیکم، میں ہوں محمد بلال صابر اور میں لے کر آیا ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بی ایڈ کے اسٹوڈنٹ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن فار ایگزام پریپریشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 8611 کے موسٹ امپورٹنٹ ریپیٹڈ کوسچن۔ سماجی قطع تعلق پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ ساختی عناصر، معاشی و تکنیکی عناصر، ثقافتی عناصر، معاشی و آبادیاتی عناصر، تعلیم اور معاشرتی قطع تعلق یا شمولیت۔ کوپریٹو لرننگ میں استاد کا کردار۔ تدریسی مقاصد کا تعین کرنا، مشترکہ مہارتوں کا تعین کرنا، طلباء کے لیے گروپ تجویز کرنا اور سرگرمیاں ترتیب دینا۔ مواد کی منصوبہ بندی کرنا، طلباء کو مختلف کردار تفویض کرنا، کام کی وضاحت کرنا، مثالیں دینا، سوالات کرنا اور طلباء کی انفرادی جانچ پڑتال کرنا، سوالات کرنا۔ گروپ میں باہمی تعاون کو فروغ دینا، طلباء کے رویے کی نگرانی کرنا، روحی مہارتوں کے بہتر استعمال پر طلباء کی تعریف کرنا، سرگرمیوں میں درپیش کسی مسئلے کے حل میں مدد فراہم کرنا۔ کمرہ جماعت کے اندر بحث و مباحثے کی اہم تکنیک تفصیل سے بیان کرنا۔ چارکونی مباحثہ، رول پلے مباحثہ، فش باؤل مباحثہ، تھنک پیئر شیئر مباحثہ، میٹنگ ہاؤس ڈیبٹ، پرابلم سالونگ ڈیبٹ، پرابلم سالونگ مباحثہ۔ گبس کے فکری چکر کی وضاحت کریں۔ بیانیہ وضاحت، احساسات، جائزہ، بیانیہ وضاحت کا دوسرا مرحلہ، نتیجہ، عملی اقدامات، ایکشن پلان۔ استاد کے لیے ریفلیکشن میتھڈ یا غور و فکر پر مبنی طریقہ کار۔ اساتذہ کی ڈائری، کسی ساتھی اساتذہ سے اپنی تدریس پر فیڈ بیک حاصل کرنا، اسباق کی ریکارڈنگ۔ ایکشن ریسرچ کی اقسام پر روشنی ڈالیں۔ مسئلے کو حل کرنے کا سائنسی و تکنیکی نقطہ نظر، عملی اور محتاط غور و فکر کے ساتھ ایکشن ریسرچ، تنقیدی اور آزاد کر دینے والی ایکشن ریسرچ۔ فکری تحریر پر نوٹ لکھیں اور اس کی اقسام بیان کریں۔ ریفلیکشن دراصل تجربات، حالات، واقعات یا نئی معلومات پر ذاتی رد عمل کی ایک شکل ہے۔ لرننگ لاگز، پریزنٹیشن، فکری مضامین۔ ذہنی خاکہ سازی یا مائنڈ میپنگ کے اصول بیان کریں۔ ذہنی خاکہ سازی کے اصول: تصویر، سرخیاں، تعلق یا سلسلے۔ ذہنی خاکہ سازی کی تکنیکیں بیان کریں۔ برین اسٹارمنگ، روانی، بڑا خاکیہ تصویر۔ مشاورت کی اقسام بیان کریں۔ روایتی مشاورت، فطری مشاورت، ہم رتبہ یا ساتھی لوگوں سے مشاورت، صورتحال کے مطابق مشاورت، نگرانی کے انداز میں مشاورت، ٹرینی کی جانب سے شروع کی جانے والی مشاورت، مشیر یا صلاح کار کا کردار اور ذمہ داریاں۔ ناقدانہ تحریر کیا ہوتی ہے، اس کی خصوصیات اور مختلف حکمت عملیاں بیان کریں۔ خصوصیات: دیگر مصنفین کے نتائج کو ان کی جانب سے پیش کیے گئے دلائل اور شواہد کا جائزہ لیے بغیر قبول کرنے سے انکار کیا جاتا ہے۔ مصنفین کی رائے کو قبول اور استعمال کرنے کے پیچھے کارآمد وجوہات کو بڑے متوازن انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔
ذاتی نتائج جن دلائل اور شواہد سے حاصل ہوں بڑے واضح انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے پیش کردہ شواہد دلائل اور نتائج کی حدود کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مضبوط دلائل پیش کرے تو اسے قبول کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی: جن دلائل اور شواہد کا آپ نے مطالعہ کیا ہے ان پر غور کریں۔ ان پر کیے جانے والے تبصرے میں مثبت منفی پہلوؤں کی نشاندہی کریں۔ اپنی اسائنمنٹ کے حوالہ سے زیر بحث لانے کے لیے ان کی مطابقت اور افادیت کی جانچ کریں۔ ذہنی خاکہ سازی کے مراحل بیان کریں۔ ایک کوڑا کاغذ لیں، اس کے مرکز سے شروع کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے دماغ کو آزادی کے ساتھ اپنے خیالات پھیلانے کا موقع ملے گا۔ مرکزی خیال کے لیے کسی شکل یا تصویر کا انتخاب کریں۔ کیونکہ ایک تصویر 1000 الفاظ کے برابر ہوتی ہے، اور اپنا تخیل استعمال کریں اور توجہ مرکوز کرنے میں اہم کردار ادا کریں۔ خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے رنگوں کا استعمال کریں، کیونکہ تصویر کی طرح رنگ بھی دماغ کو تحریک فراہم کرتے ہیں اور آپ کی تخلیقی فکر کو توانائی ملتی ہے۔ مرکزی شاخوں کو مرکزی شکل یا تصویر کے ساتھ منسلک کریں۔ اس طرح دوسرے اور تیسرے درجے کی شاخوں کو اور پہلی اور دوسرے درجے کی شاخوں سے منسلک کریں۔ آپ کا دماغ مختلف قسم کی معلومات کے درمیان تعلق اور ربط قائم کرتا ہے۔ 2 سے 4 چیزوں کو آپس میں جوڑنے کو پسند کرتا ہے۔ شاخوں کو خط مستقیم کے ذریعے نہ ملائیں بلکہ خمیدہ خطوط کا استعمال کریں، کیونکہ مستقیم خطوط دماغ کو اکتاہٹ کا شکار کرتے ہیں۔ پوری لائن نہ لکھیں بلکہ صرف اہم اور مرکزی 1 یا 2 لفظ لکھیں اور ان کے استعمال سے مائنڈ میپ کو زیادہ قوت اور لچک ملتی ہے۔ مائنڈ میپ میں شروع سے آخر تک تصویروں اور شکلوں کا استعمال کریں۔ ایک شکل 1000 الفاظ کے برابر ہوتی ہے اور اسی طرح 10 شکلیں 10,000 الفاظ کے برابر ہوں گی۔ بی ایڈ 86-23 کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن۔ ابتدائی تعلیم کی ضرورت، اہمیت، مقاصد بیان کریں۔ پاکستان میں ابتدائی تعلیم کی صورتحال بیان کریں۔ مشکلات، اہداف، اساتذہ کی بھرتی میں رعایت، سرکاری اخراجات، اساتذہ شاگرد تناسب اور 1998 اور 2010 کی تعلیمی پالیسیاں۔ یہ آپ دیکھ لیں۔ مجموعی صورتحال کا جائزہ لینا، پرائمری اسکول بشمول مساجد اسکول، خصوصی اسکولز، مڈل اسکولز اور پاکستان میں ایلیمنٹری ایجوکیشن کی موجودہ صورتحال کو بیان کریں۔ تعمیر شخصیت کے نظریہ تفصیل سے بیان کریں۔ ریاضی کا وقوفی نشو و نما کا نظریہ بیان کریں۔ ہنسی ہڑکی درجہ، قبل از عمل درجہ، ٹھوس مال کا درجہ، فارمل آپریشنل درجہ۔ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوہلبرگ کا اخلاقی نشو و نما کا نظریہ بیان کریں۔ رسمی اخلاقی استدلال سے پہلے کا مرحلہ، رسمی اخلاقی استدلال اور رسمی اخلاقی استدلال کے بعد کا مرحلہ۔ زبان کی نشو و نما پر اثر انداز ہونے والے عوامل، جغرافیائی اختلافات، ماحولیاتی یا معاشرتی حالات، ذہانت میں اختلافات اور جسمانی صحت۔
رویہ جاتی یا کرداری مسائل پر نوٹ لکھیں۔ ایک استاد طلبہ کے کرداری مسائل پر کیسے قابو پا سکتا ہے، نیز طلبہ کے کردار کے متعلق مسائل کی نوعیت پر بحث کرے۔ اندیشہ یا تشویش، جارحانہ انداز، محرومی یا مایوسی، اندیشہ یا تشویش۔ فوبیا، وہم، مجبوری محسوس ہونا، حادثے کا خوف، بیجا خوف، خوف یا دہشت، اندیشہ یا پریشانی۔ پرابلم سالونگ ٹیکنیک کے مراحل بیان کریں۔ مسئلے کا تعین کرنا، ضروری معلومات اور شواہد اکٹھے کرنا، اعداد و شمار کا تجزیہ کرنا، نتائج اخذ کرنا اور نتائج کا اطلاع کرنا۔ پرابلم سالونگ میں استاد کا کردار، مسئلے کی صورتحال کا تجزیہ کرنے میں مدد، مفروضے قائم کرنے، اصول اور فارمولہ یاد کرنے میں مدد، ہر ایک تجویز کا احتیاط سے جائزہ لینا اور تنقید میں حوصلہ افزائی کرنا، تجویز کو قبول یا رد کرنے اور ترتیب میں پیش کرنے میں مدد کرنا، نتائج کی تصدیق کرنے میں مدد کرنا اور گراف کے ذریعے معلومات کو پیش کرنے میں مدد کرنا۔ معلم اور متعلم کے درمیان بہتر ترمیم روابط استوار کرنے کے لیے مختلف حکمت عملیاں بیان کریں۔ طلباء کے ساتھ ذاتی تعلقات کو بیان کرنا، طلباء سے فیڈ بیک طلب کرنا، کمرہ جماعت کی بالواسطہ قیادت کرنا اور طلباء کے ساتھ انفرادی سلوک یا برتاؤ۔ مسئلہ حل کرنے میں استقرائی یا استخراجی طریقہ کار کا استعمال کریں۔ کمرہ جماعت کے انصرام یا انتظام کے بنیادی تصورات کون کون سے ہیں، وضاحت سے بیان کریں۔ انتظام، کنٹرول، ڈسپلن یا نظم و ضبط، کلاس روم کی فضا یا ماحول۔ پرابلم سالونگ ٹیکنیک کے اصول بیان کریں۔ دلچسپ نوعیت، اہمیت اور افادیت، وقت اور لاگت، مناسب سہولیات کی موجودگی، واضح نوعیت۔ تدریسی معاونات سے کیا مراد ہے؟ ایلیمنٹری سطح پر پروجیکٹڈ ایڈز، فلم سٹرپ، سلائیڈ پروجیکٹر، اوور ہیڈ پروجیکٹر، وی سی آر اور وی ٹی آر۔ ایلیمنٹری ایجوکیشن میں میڈیا اور معاون تدریسی ذرائع کے استعمال اور کردار پر مفصل بحث کیجیے۔ ایک ایسی چیز جس سے کچھ سیکھا جا سکے، وہ ٹھوس ہو، حقیقی ہو اور متحرک ہو، سمعی و بصری مواد کہلاتا ہے۔ تصوراتی سوچ کے لیے ٹھوس دلیل کچھ نیا سکھانے اور طلباء کے لیے دلچسپی کا باعث ہو۔ سیکھنے کے عمل کو احسن طریقے سے مکمل کرنے اور اپنے سیکھے ہوئے عمل کو مزید رابطے میں رکھنے اور ذہن میں مستقل یاد رکھنے کے قابل بنانا۔ متحرک تصاویر سوچ کے تسلسل کو قائم رکھتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لفظوں کے معنی جاننے کا معاملہ۔ سمعی و بصری ذرائع سے طلباء کو مہیا کردہ تجربات اور ان کی قابلیت، ذہنی وسعت اور علم سیکھنے کے تنوع میں اضافہ کرنا۔ سمعی و بصری مواد سوچنے، سمجھنے کی صلاحیت اور تجزیاتی سوچ میں اضافے کا باعث اور سیکھے گئے تجربات سے تخلیقی مواقع فراہم کرنا۔ بہت سا میڈیا اور مواد طلباء کی صلاحیتوں اور سیکھنے کے عمل کو تقویت دیتے ہیں۔ اس سے ذہنی ترقی اور شخصیت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ موہانٹی کے مطابق شخصی زندگی کے ابتدائی سالوں میں ہی اس کے تمام اقدار، رویوں، سلوک، حتیٰ کہ کامیابیوں کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔
سیکھنے کے عمل کو دلچسپ اور مؤثر بنانے کے لیے پرائمری اسکولوں میں مختلف میڈیا کے ذرائع اور مواد کا استعمال کیا جانا چاہیے، ایسا مواد جو کہ مہنگا نہ ہو اور آسانی سے دستیاب ہو۔ بچوں کو کھیل کے بہانے کچھ سکھانے اور پڑھانے کا طریقہ استاد کو مؤثر طور پر پڑھانے اور طلباء کو مؤثر طور پر سیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ طلباء کو پڑھانے اور سکھانے کے عمل میں گرافس نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کہانیوں والی، نظموں والی، تصویروں والی کتابیں اور رسائل طلباء کی معلومات میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ تعلیمی پیمائش اور جائزے میں فرق بیان کریں۔ تعلیمی پیمائش کے لیے صرف رسمی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پیمائش کا مفہوم محدود ہے، جو صرف کسی تدریسی یونٹ یا مضمون کے اکتساب کو جانچنے تک ہے۔ پیمائش کا عمل صرف مخصوص دورانیوں میں پڑھائے جانے والے تدریسی مواد کے لیے ہے۔ پیمائش میں صرف طالب علم کے کسی خاص مضمون میں قابلیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ پیمائش کسی شے کی صرف مقدار کو ماپتی ہے۔ تعلیمی جائزہ۔ جائزے میں رسمی اور غیر رسمی دونوں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جائزہ ایک جامع مفہوم رکھنا ہے جس میں پورے تعلیمی پروگرام اور اس کے تمام لوازمات کو جانچا جاتا ہے۔ جائزہ ایک مسلسل طریقہ کار یا عمل ہے جس میں پورے تعلیمی پروگرام کو دیکھا جاتا ہے، تعلیمی حاصلات وغیرہ۔ جائزہ طالب علم کی مکمل شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ جائزہ کسی شے کی مقدار اور معیار دونوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ معیاری ٹیسٹ اور ٹیچر میڈ ٹیسٹ کے درمیان فرق بیان کریں۔ معیاری ٹیسٹ۔ معیاری ٹیسٹ عام طور پر ماہرین جو ٹیسٹ کی تعمیر کے اصولوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں ٹیسٹ کی تعمیر کے اصولوں کی پیروی بڑی احتیاط سے کی جاتی ہے۔ یہ ٹیسٹ آبادی کے ایک بڑے حصے کو دیا جاتا ہے۔ شماریاتی طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ٹیسٹ اعلیٰ مقاصد کا حامل ہوتا ہے۔ ٹیچر میڈ ٹیسٹ۔ اساتذہ جو ٹیسٹ کی تعمیر کے اصولوں کو اچھی طرح نہیں جانتے تیار کرتے ہیں، اکثر جلدی اور بے ترتیبی سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ صرف ان کلاسوں کے لیے ہے جن کے لیے ارادہ کیا ہو یا جن کے لیے بنانا ہو۔ غیر شماریاتی طریقہ کار۔ ٹیچر میڈ ٹیسٹ مقصدی ہو سکتا ہے یا مضمون کی قسم بھی ہو سکتی ہے۔ مقاصد کے حصول کے لیے موازنہ اور تشریح کرنا، فطری صلاحیتوں کی پیمائش کرنا۔ اصول موازنہ تشریح کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، صرف مضمونوں میں کامیابی کی پیمائش کی جاتی ہے۔ کے موسٹ امپورٹنٹ ریپیٹڈ کویسچن۔ بی ایڈ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ سیکنڈری ایجوکیشن کے اغراض و مقاصد وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ فرد کی نشو و نما، اچھی شہریت کی نشو و نما، بطور کارکن صلاحیتوں کی نشو و نما، حب الوطنی کے اوصاف کی نشو و نما، نظریہ پاکستان کے تحفظ اور استحکام کا جذبہ پیدا کرنا، سچے مسلمان کے اوصاف و کردار کی تعمیر کرنا، ماحول سے ہم آہنگی اور مطابقت پیدا کرنا، اپنے ماحول کی تعمیروں کی صلاحیت پیدا کرنا، جذبات کی تربیت کرنا، معاشرتی روایات کی منتقلی، عملی زندگی کے
آغاز کی تیاری نصاب کی تھیوری یا کریکولم تھیوری کے عمومی خدوخال یا ساخت وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ نصاب معاشرتی لحاظ سے، نصاب طالبہ علم کے لحاظ سے، درسی مواد کے لحاظ سے، نصاب اسکول کی تنظیم کے لحاظ سے، تعلیم یا سیکھنے کے نقطہ نظر کے لحاظ سے، نصاب سازی کے معیار کے نقطہ نظر سے۔ بیکن آف اسکول سسٹم، انتظامی تقسیم، غیر ملکی ماہرین تعلیم کی خدمات، ہیڈ ٹیچر ٹریننگ، بیکن ہاؤس اکیڈمی کانفرنس، نصاب کی تیاری کا عمل، مذہبی اور ثقافتی تعلیم، سائنس لیبارٹریز اور لائبریریاں، کمپیوٹر کی سہولیات، داخلی سطح پر امتحان لینا اور رپورٹ کرنا، میرٹ اسکالرشپ اسکیم۔ تعلیمی جائزے سے کیا مراد ہے اور پاکستان کے تعلیمی نظام میں ثانوی سطح پر جائزے کا عمل واضح کریں۔ داخلی امتحانات، خارجی امتحانات، روزانہ کی کلاس ٹیسٹ، ہفتہ وار ٹیسٹ، ماہانہ ٹیسٹ، سامی امتحان، سالانہ امتحان۔ تنظیم نصاب یا تدوین نصاب کا عمل وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ حالات کا تجزیہ کرنا، مقاصد کا انتخاب کرنا، مقاصد میں ایمز، گولز، آبجیکٹیوز، عام مقاصد اور خصوصی مقاصد شامل ہیں۔ انتخاب مواد اور نفس مضمون کا انتخاب عملی نقطہ نظر سے اور علمی نقطہ نظر سے۔ ضرورت، اہمیت، معاشرے سے متعلق افادیت، سیکھنے کی اہلیت، دلچسپی، نفس مضمون کی ترتیب و تنظیم بیان کریں، تسلسل، ترتیب اور ہم آہنگی، طریقہ تدریس کا انتخاب کریں، جائزے کے مقاصد بیان کریں اور جائزے کی اقسام ہیں، تشکیلی جائزہ، تکمیلی جائزہ اور تشخیصی جائزہ۔ پاکستان کے نظام امتحانات میں کس قسم کی داخلی اور خارجی خامیاں بیان کریں اور بہتری کے لیے آپ کیا تجویز دیں گے۔ امتحانات میں عدم عروضیت اور رٹا بازی پر زور، سلیبس کی جزوی تکمیل، محدود علم کا جائزہ، جائزے کے ناقص طریقے، خارجی امتحان پر زور، امتحانات میں اتفاقات کے پہلو، امتحانات کی محدود افادیت، امتحانی بدعنوانیاں، اساتذہ کے مزاج یا رویے کا نتائج پر اثر انداز ہونا۔ پاکستان میں ٹیچر ایجوکیشن کے مسائل، محض نظریاتی تربیت، توازن کا بگاڑ، ناکافی تربیتی مواد، حوصلہ افزا تحقیق کی کمی، مضامین کی بھرمار اور نصاب کا عملی زندگی سے عدم تعلق، دوران ملازمت اساتذہ کی تربیت کا فقدان۔ اوپن لرننگ سسٹم کے ذریعے خواتین اساتذہ کے لیے مواقع، ٹیچر ایجوکیشن کے علیحدہ کریڈٹ کا نہ ہونا۔ تربیت اساتذہ کے مقاصد بیان کریں۔ بہترین انداز میں طلباء کو سمجھانا اور سمجھنا، اعتماد سازی، بہتر طریقہ تدریس کا استعمال، بہتر رویوں کی تشکیل، علم کی جدتوں سے آگاہی، اسکول کے انتظام اور انصرام سے آگاہی، سماجی بصیرت کا حصول، تعلیمی معیار میں بہتری، جمہوریت کی تربیت۔ پاکستان میں سیکنڈری ایجوکیشن سے متعلق مسائل اور ایشوز پر روشنی ڈالیں اور اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے تجویز دیں۔ ناقص ترین شعبہ تعلیم، طلباء کی صلاحیتوں کا استحصال، جدید تقاضوں سے محروم نصاب، پیشہ ورانہ اور تعلیمی رہنمائی کا فقدان، مختلف تعلیمی سہولتوں کا فقدان، ہیومینٹیز اور عمرانی سائنس پر عدم توجہ، سمعی و بصری معاونات کی عدم دستیابی، مناسب نصاب کی عدم فراہمی، مختلف ذریعہ تعلیم اور غربت۔
سیکنڈری ایجوکیشن کے حوالے سے قومی تعلیمی پالیسی 1998-2010 تک کے اہم نکات کی وضاحت کریں۔ ثانوی تعلیم میں طلباء کو کام کاج کے قابل بنانے کے لیے پروفیشنل تعلیم دینا۔ طلباء کی شخصیت کی تعمیر۔ ثانوی تعلیم کے خواہش مند لڑکے اور لڑکیوں کو لازماً داخلہ دیا جائے۔ اساتذہ کی تربیت اور چناؤ کا طریقہ کار ایسا ہو کہ ہر مضمون کے قابل اور تربیت یافتہ اساتذہ مہیا کیے جائیں۔ تدریسی مواد کو قابل ترغیب بنایا جائے۔ آرٹس اور سائنس میں طلباء کا موجودہ تناسب 71 اور 29 سے کم کر کے 50-50 تک کیا جائے گا۔ سیکنڈری اور ایجوکیشن کے درمیان موجودہ بجٹ کے فرق کو کم کیا جائے۔ اپنے اور دوسرے ملکوں کے سابقہ تجربات کی روشنی میں ثانوی تعلیم کی ضروریات اور نئے ابھرتے رجحانات کے تقاضوں کو مدنظر رکھا جائے گا۔ 3 سطحوں پر تعلیمی نظام کی پیچیدگی اور تفاوت دور کرنے کے لیے قابل عمل اصول اور قواعد و ضوابط کو یقینی بنایا جائے۔ ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے متوازن نظام اختیار کیا جائے جو قابل عمل اور مؤثر ہو۔ پاکستان میں ٹیچر ایجوکیشن کے پروگرام PTC CT بی ایڈ اور ایم ایڈ۔ ایٹ 625 کے موسٹ امپورٹنٹ ریپیٹڈ کویسچن بی ایڈ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ اعلیٰ تعلیم کی وسعت بیان کریں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ملکی ترقی کا باعث ترقی پذیر ممالک قائدانہ صلاحیتوں کا فروغ، قیمتی سرمایہ ملکی افرادی قوت، اعلیٰ تعلیم کا وسیع دائرہ کار انسانی فلاح و بہبود کے علاوہ کئی شعبہ زندگی میں استعمال۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں اعلیٰ تعلیم کی نوعیت، ضرورت اور اہمیت کا تفصیلی جائزہ لیں۔ تعلیمی عملے کے آداب اور خواہشات، طلباء اور حکومت کے مقاصد اور طلباء کی ضروریات۔ اعلیٰ تعلیم کے آداب۔ ماہرین تعلیم کے مطابق یونیورسٹی کی حیثیت گرین ہاؤس معاشرہ، متضاد عناصر اور کئی قسم کے پریشر گروپس، نئے کالجز اور یونیورسٹیوں کا قیام، تعلیمی سہولیات اور طلباء کی تعداد میں توازن، تعلیمی نظام، رعایتی اصول، صارف کا مطالبہ، افرادی قوت، ہائر ایجوکیشن پر ریاست کا اثر و رسوخ۔ نان ووکیشنل تعلیم کے آداب، یونیورسل ہائر ایجوکیشن کے فوائد۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی ضرورت اور اہمیت بیان کریں۔ تعلیم کسی ملک کی معاشی اور معاشرتی اور ثقافتی ترقی میں مدد دیتی ہے۔ معیشت اور صنعت کی بنیاد میں ترقی، جنوبی ایشیائی علاقوں پر اثرات، ترقی یافتہ اقوام، شعبہ تعلیم میں زیادہ سرمایہ کاری، روزگار کے مواقع، معاشرے اور معیشت میں ترقی، قائد کا عنصر اور اعلیٰ تعلیم کا حصول اور دراصل ایک مہنگا خواب ہے۔ یونیورسٹیز میں آزاد تحقیق کے کیا ممکنہ طریقے ہیں؟ پاکستان کی معیشت میں آزادانہ تحقیق کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے؟ مسائل کی نشاندہی کرنا، مسائل کی جانچ پڑتال کرنا، لائحہ عمل اختیار کرنا، لائحہ عمل کی وضاحت کرنا اور نتیجہ اخذ کرنا۔ یونیورسٹیز کے 4 اسلوب کی وضاحت کریں اور جائزہ لیں۔ روایتی یونیورسٹی، تعلیم و تربیت، مشاورتی خدمات، ریسرچ، ٹریننگ اور عمل درآمد۔ اعلیٰ تعلیمی اصلاحات اور جدتوں کے مسائل۔ اعلیٰ تعلیمی اصلاحات پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔
سرکاری اداروں کا دباؤ، طلباء کا بڑھتا ہوا دباؤ، اشرافیہ کا دباؤ، نئی ٹیکنالوجی کے اثرات، سماجی اثرات، طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد۔ اعلیٰ تعلیم کی نمایاں خصوصیات بیان کریں۔ آزادانہ رسائی، یکساں مواقع مہیا کرنا، وسعت پذیر نظام، کورس یا یونٹس میں تقسیم، طلباء کی فیصلہ سازی کے عمل میں شرکت، تحقیق کے مواقع۔ اعلیٰ تعلیم کے جائزے کے عمل میں استاد اور طالب علم کے کردار کو واضح کرنا۔ استاد بطور تمثیل کار، استاد بطور ترتیب کنندہ، استاد بطور انتظام کار، استاد بطور انعقاد، طالب علم بطور تحقیق کار، طالب علم بطور وصول کنندہ، طالب علم بطور تخلیق کار اور معاون، مددگار، متعلم کا کردار۔ اعلیٰ تعلیم کے ضیاع کے اثرات کا تجزیہ بیان کریں۔ فنڈز کی تقسیم، بااثر شخصیت کا کردار، نااہل انتظامیہ، غیر متوقع صورتحال کا پیدا ہونا، غیر ضروری سرگرمیاں، ناقص منصوبہ بندی، طلباء پر اثرات، اکنامکس آف ایجوکیشن اور ہیومن کیپٹل تھیوری۔
پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی ترویج کے لیے اساتذہ کی کردار کا جائزہ لیں۔ طلباء کے لیے حقیقی رہنما، طلباء کے لیے مثالی کردار، طلباء کی تعلیمی استعداد کا جائزہ کار، معلومات کی فراہمی کا ذریعہ، تبدیلی کا عمل، نصاب کا منصوبہ ساز، تعلیمی ماحول۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے بڑے مسائل کی فہرست بنائیں اور حل پیش کریں۔ فرسودہ نصاب، غیر مؤثر تدریسی عمل، اساتذہ اور طلباء کا تناسب، ہائر سیکنڈری اور ڈگری کلاسز کے تنظیمی مسائل، اعلیٰ تعلیم تک محدود رسائی، مضامین آرٹس کی توجہ کا اور وسائل کا ضیاع، طلباء کے لیے ناکافی تعلیمی سہولتیں، مالی دباؤ اور رکاوٹیں۔ ایٹ سکس ٹو سکس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایڈ کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن۔ پاکستان میں تعلیم کی نظریاتی بنیادوں پر بحث کریں۔ علم منزل کے اصول کا ذریعہ، تعلیم کا فکری سرچشمہ، قرآن کریم اور سنت رسول۔ خیر و شر کا معیار، علم کا مقصد حسن عمل ہے، کائنات میں انسان کا مرتبہ، عالمی بھائی چارہ، معاشرتی جمہوریت، سماجی انصاف، مذہب، اساتذہ کے انتخاب کا معیار۔ اسلامی معاشرے میں استاد کے کردار اور خصوصیات پر بحث کریں۔ مسلم ٹیچر کو شریعت کا پابند ہونا چاہیے، مسلم ٹیچر کو خوف خدا رکھنا چاہیے، مسلم ٹیچر کو دانشمندانہ شخصی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ ٹیچر کی شخصیت اور کردار طلباء کے لیے عملی نمونہ ہونا چاہیے۔ طلباء کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنا چاہیے، باوقار اور باروب شخصیت کا حامل ہونا چاہیے۔ مشنری جذبے کے تحت خدمات سر انجام دینی چاہیے، اچھے محرک کے تحت تعلیم دینی چاہیے، ذہین اور قابل ہونا چاہیے، استاد کو اسلامی نظریے کا مبلغ ہونا چاہیے۔ تعلیم اساتذہ کے مسائل کی نشاندہی کریں، حل تجویز دیں۔ محض نظریاتی تربیت توازن کا بغیر، مضامین کی بھرمار اور نصاب کا عملی زندگی سے عدم تعلق، دوران ملازمت اساتذہ کی تربیت کا فقدان، ناکافی تربیتی مواد، نصاب سازی میں متعلقہ اساتذہ کی عدم شمولیت، حوصلہ افزا تحقیق کی کمی، ٹیچر ایجوکیشنز کے علیحدہ کریڈٹ کا نہ ہونا، خاص مضامین کا عدم لحاظ اور موضوعات کی تکرار۔ تربیت اساتذہ کے اداروں میں پائی جانے والی خامیوں کی نشاندہی کریں اور تجاویز دیں۔ کورس کا مختصر دورانیہ، تدریسی معیار کی قابل رحم حالت، سپروائزروں کے لیے تدریسی مشق، زیر تربیت اساتذہ کی کارکردگی اور نگرانی کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی عدم موجودگی میں جوابی رد عمل اور کوالٹی کنٹرول کے نظام کا نہ ہونا، کارکردگی کی ادارہ جاتی جانچ پڑتال دوران سروس تربیت، ٹیچر ایجوکیٹرز کے دوران ملازمت تربیت اساتذہ کے نجی ادارے۔ تعلیم اساتذہ میں کمپیوٹر کی مدد سے تدریس کس قدر موزوں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کردار پر بحث کریں۔ کمپیوٹر بطور ایجوکیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر شعبہ تعلیم میں کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور فاصلاتی اوپن لرننگ کا کردار، اعلیٰ تعلیم اور تحقیق میں کمپیوٹر کا استعمال، ڈیجیٹل انقلاب، ای میل، ماس کمیونیکیشن، میڈیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال اور جدید معاشرہ۔ استاد کی پروفائل پر مختصر نوٹ لکھیں۔ استاد کی صلاحیت کو اجاگر کرنا، اساتذہ کا پیشہ ورانہ انتظامی کردار اور انتظامی صلاحیتیں، مینجمنٹ میں فعال کردار، لائف لانگ ایجوکیشن۔
SCID کانفرنس کی سفارشات پالیسی سازی کے لیے، نصاب سازی کے لیے، ٹیچر ایجوکیشن کے لیے، ٹیچر ایجوکیشن کی پالیسی سازوں کے لیے، ٹیچر ایجوکیٹرز کے لیے، سکولز کے لیے، اساتذہ کے لیے، اساتذہ اور انتظامیہ کی نگرانی کے لیے، کوالٹی کنٹرول کے لیے۔ عکسی مشق پڑھ مختصر نوٹ لکھیں۔ ایسی تدریس ہمیشہ خود کار جائزہ لینے کا مطالبہ کرتی ہے۔ عکسی مشق خود احتسابی سے بڑھ کر عمل ہے۔ نظریات اور قائد، انفرادیت یا انفرادی سوچ، بہتر تدریس کے لیے موضوعات، تدریس حقیقت میں کیا ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور کلاس میں کیا تبدیلی رونما ہوگی۔ بہترین تدریس کیا ہے؟ پہل پروجیکٹ، تدریس، تعلیم اور تحقیق، موقع اور تعاون، تنظیم، انتظامیہ، تصوراتی ذرائع، کلاس پریکٹس کے حوالہ سے دوسروں کو شریک کرنا۔ اسکولوں اور تربیت اساتذہ کے اداروں کے درمیان اشتراک عمل کے قیام کے لیے اقدامات تجویز کریں۔ اچھے تعلقات کی ضرورت و اہمیت، ترقی، اساتذہ کے تسلسل کا فروغ۔ مائکرو ٹیچنگ کی تعریف، اصول، افادیت اور خدوخال بیان کریں۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں جماعت کے سائز اور وقت کو مختصر کر دیا جاتا ہے۔ مائکرو ٹیچنگ کے اصول: مہارتیں بیان کرنا، سبق کا نقطہ نظر اور مقاصد واضح کرنا، دستیاب علم اور تجربے کا تعلق بیان کرنا۔ معلمانہ موضوعات پیش کرنے کے لیے استاد اور طلبہ مختصر دورانیہ 5 سے 10 منٹ کی ایک ساتھ کی منصوبہ بندی کریں۔ استاد 5 سے 10 طلبہ پر مشتمل کلاس کو پڑھائے گا، جس کی نگرانی سپروائزر اپنے مانیٹر پر کرے گا اور تمام قسط ریکارڈ کی جائے گی۔ زیر تربیت اساتذہ اور اپنے ٹویٹر کے ہمراہ مکمل ویڈیو اور مخصوص حصوں کو دیکھیں گے اور مہارتوں کے استعمال میں خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کریں گے۔ استاد سبق کے اس حصے یا قسط کی دوبارہ منصوبہ بندی کرے گا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا مگر ہر مرتبہ کلاس مختلف ہونی چاہیے۔ مائکرو ٹیچنگ کی خصوصیات بیان۔ اس سے حقیقی تدریسی ماحول مہیا کیا جاتا ہے، دیے گئے اسباق کی پیچیدگیاں کم کر دی جاتی ہیں، کلاس کا سائز چھوٹا کر کے، تدریسی مقاصد کو محدود کر کے، ٹائم مختصر کر کے۔ ایک مخصوص تدریسی مہارت کے حصول کا ذریعہ۔ مائکرو تدریس کے فوائد: فوراً بعد تنقید اور رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے۔ سپروائزر مائکرو سبق کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیتے ہیں، خامیوں کی نشاندہی کرنا اور اصلاح کی ترغیب کرنا۔ اس طرح طریقہ تدریس میں اصلاح زیادہ آسان ہو جاتی ہے کیونکہ سبق کے فوراً بعد اس کے اچھے برے پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار ویڈیو ریکارڈنگ کے فائدے اور نقصانات بھی بیان کرنا ہے۔ تربیت اساتذہ میں مائکرو ٹیچنگ کا استعمال: زیر تربیت اساتذہ کا ایک چھوٹے گروپ کو 20 سے 25 منٹ کا چھوٹا سبق تیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ٹیچر 5 سے 10 بچوں کی کلاس کے سامنے لیکچر دیتا ہے اور باقی گروپ ممبر اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ تمام گروپ مل کر سبق کا جائزہ لیتا ہے اور لیکچرز کے اہم نکات کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے نظام تعلیم اساتذہ کا موازنہ کریں۔ برطانیہ اور امریکہ: کورس دورانیہ تعلیمی اصلاحات، طرز تعلیم، گھر کا کام، فیس، درجات اور داخلے وغیرہ۔ برطانیہ BA 3 ایئرز کا، MA 1 ایئرز کا اور PhD 3 ایئرز کی، اور تعلیمی اصلاحات زیادہ تر سیمسٹر سسٹم استعمال کرتے ہیں۔
لیکن کچھ سامعی سسٹم استعمال کرتے ہیں. بعض اور اختتامی یونیورسٹی کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. یونیورسٹی آرگنائزیشن یونیورسٹی مختلف کالجوں کے لیے ایک منظم کی طرح کام کرتی ہے. کالج ایک دوسرے سے کافی حد تک آزاد ہیں. طرز تعلیم صرف اپنے کالج میں ہی کلاسز لیتے ہیں. گھر کا کام پورے سیمسٹر میں عام اسائنمنٹس ہی ہوتی ہیں. سیمسٹر کی فیس اعتدال پسند ہوتی ہے. فائنل امتحان پر مبنی درجات فائنل امتحان پر مبنی داخلے سپورٹس اور اسکالرشپس کی بنیاد پر داخلے نہیں دیے جاتے. امریکہ بی اے 4 ایئرس، ایم اے 2 ایئرس اور پی ایچ ڈی 5 سے 7 ایئرس. زیادہ تر تعلیمی اصلاحات زیادہ تر اسکول سیمسٹر سسٹم استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ سامعی نظام استعمال کرتے ہیں. اسکول اگست کے وسط سے شروع ہوتا ہے اور مئی میں ختم. یونیورسٹیوں کو اکثر مضامین کے لحاظ سے اسکولوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن ان اسکولوں کو یونیورسٹی سے زیادہ خود مختاری حاصل نہیں ہوتی. زیادہ متنوع لبرل آرٹس اور باہر سے بھی مطالعہ کرتے ہیں. مسلسل پڑھنے اور لکھنے پر مبنی اسائنمنٹس تعلیمی نظام برطانیہ کی نسبت زیادہ مہنگا ہے. درجات مجموعی کارکردگی کی بنیاد پر اور داخلے سپورٹس اور اسکالرشپ کی بنیاد پر بھی داخلے دیے جاتے ہیں. یہ تھے بی ایڈ 86 11 23 24 25 اور 26 کے موسٹ امپورٹنٹ کویسچن. تقریباً تمام یونیورسٹیز میں اور اس کورس سے متعلق یہی سوال امپورٹنٹ ہیں اور یہی بار بار دہرائے جاتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے.